اعظم کے بیٹے میں کہوں کہ میری معلومات میں تم کوئی اضافہ نہیں کر رہے ہو، یہ مجھے پہلے ہی سے معلوم ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ نبی سے یہ کہہ رہا ہے تم شاہد ہو، تم مبشر ہو، تم نذیر ہو، تم دائی ہو، سراج منیر ہو، تو کیا ہوا؟ نبی کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اگر یہ کہنا ہی تھا، نبی کا تعلق کرانا تھا، تو ابو جہلیوں سے کہا ہوتا، بولہبیوں سے کہا ہوتا، بے خبروں سے کہا ہوتا، لوگوں سے کہا ہوتا۔ یہاں یا ایھا النبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا ایھا الناس کہا ہوتا، یا ایھا الذین کہا ہوتا۔ یہ بات جو لوگوں سے کہنی کی تھی، وہ تو نے نبی سے کیوں کہی؟ نبی کو تو پہلے تو نبی سے نبی کہتا، تو یا ایھا النبی کہہ کے نہ بھی کہتا تو بھی نبی کو پتا تھا کہ وہ شاہد ہے، نبی کو خبر تھی کہ وہ نذیر ہے، مبشر ہے، داعی اللہ ہے، نبی کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ وہ سراج منیر ہے۔ پھر جو جانتا ہے اسی کو تو نے بتایا، جو خبر ہے، جو باخبر ہے اسی کو خبر دیا، جو مطمئن ہے اسی کو اطلاع دی، جو اچھی طرح سے واقف ہے اسی کو بتایا۔ معلوم کو معلوم نہیں کیا جاتا، معلوم کو معلوم نہیں کیا جاتا، حاصل شدہ کو حاصل نہیں کیا جاتا۔ تو جب مصطفیٰ کو اپنی صفت معلوم، تو پھر مصطفیٰ کو کیوں تو نے بتایا رب العالمین؟ کیوں نہیں لوگوں سے کہا کہ انسانوں سے کیوں نہیں کہا کہ یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے؟ آج آپ مجھے نہیں جانتے تھے نا، تب اناؤنسر صاحب کو کہنا پڑا، اور اتنا سخاوت انہوں نے میرے ساتھ دکھائی کہ میں ان کے دیے ہوئے خطابات کے نیچے دب گیا۔ آپ تعارف نہیں کرائیں گے تو جو متعارف نہیں ہوگا، جی آپ کی تعریف، یہ مجھے سید محمد ہاشمی کہتے ہیں، میں برطانیہ ہوتے ہوئے یہ کراچی اترا تھا، ویزا ملا تو یہاں آ گیا، انشاءاللہ پھر آؤں گا کیونکہ ویزا پھر جیب میں رکھے۔ تو اب یہ سب آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اب مجھے کوئی بتاوے تو میں تو خود ہی لیتے آئے، مجھے تو پتا ہے۔ تو میری بات مجھ سے کرو گے تو میری معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جو میں نہیں جانتا اگر وہ بتائیے گا تو میری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ اللہ جو تم نبی کو بتا رہا ہے، تو کیا اس سے نبی کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا؟ اور اگر اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں بتا رہا؟ انسانوں کو بتایا ہوتا تو انسانوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا کہ یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے۔ یہ تو نے اگر لوگوں سے کہا ہوتا تو لوگوں کی نالج ڈیولپ ہوتی اور نبی کی پہچان بڑھ جاتی، نبی کے بارے میں معلومات میں اضافہ ہوتا۔ پھر تو نے لوگوں سے نہ کہہ کر نبی سے کہا، ان کا ہاشمی رسول، تو کیا جانے انسان کس جانور کا نام ہے؟ یہ بڑا عجیب و غریب مخلوق ہے، بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے، میں نے بنایا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس دو ٹانگ کے جانور کو میں نے بنایا ہے، یہ جب سنبھل جاتا ہے تو فرشتے پچھڑ جاتے ہیں، اور جب بگڑ جاتا ہے تو شیطان بھی حیرت میں آ جاتا ہے۔ یہ دو ٹانگ کا جانور عجیب و غریب ہے، یا تو اس کی پرواز تخیل سے ستارے لرزتے ہیں، یا تو چٹانوں پر یہ اپنا آشیانہ بناتا ہے، یا محض پٹرول کے لیے بک جاتا ہے۔ عجیب جانور ہے یہ۔ نہیں بھیا یہ ویسا فوٹو گرا، تم لوگ لگتا ہے فوٹو بچھاتے ہو، فوٹو کھاتے ہو، فوٹو پیتے ہو، اور فوٹو ہی لے کے میں اچھا خاصا جاندار، میری تصویر کھینچ کر بے جان بنا دیتے، تو کیا میں یہاں بے جان بننے آیا ہوں؟
کرے مطلب پروردگارا تو نے انسانوں سے جو بات کہنی تھی نبی سے کیوں کہی؟ بے خبروں سے جو کہنا تھا باخبر سے کیوں کہا؟ جو بات انجانوں سے کہنی تھی وہ جانکار سے کیوں کہی؟ تو رب کی طرف سے جواب سنو، آجمی انسان کی فطرت عجیب و غریب ہے۔ یہ انسان میں یہ لوگوں کا بھیڑ، مجمع، رش، بازار، انسان کا مجموعہ، جماعت، یہ بھیڑ، یہ لوگ، ان کی فطرت یہ ہے کہ ان سے جب کوئی بات کہی جائے گی تو نہ سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے۔ فطرت یہ ہے کہ کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ جب چاہو اپنے ملک میں تجربہ کر لو، ایک نئی بات لے کے آؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے، اور غلط سے غلط بات لے کر آؤ، شعلہ باری دکھاؤ، کچھ چالاکی بتاؤ، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ ولی بننا اس زمانے میں مشکل ہو رہا ہے نا، نبی بنا ڈالو گے تب بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے۔ آج ہم 40 سال سے کوشش کر رہے ہیں میرے گھر میں کوئی نیا ولی بن جائے، تو ولی بن نہیں پا رہا، اور یہ اتنا سرخیز علاقہ ہے کہ ایک نبی بنا ڈالا۔ اور افسوس یہ ہے کہ کچھ ماننے والے بھی ہیں۔ کوئی بات کہی جائے اچھی سے اچھی، جھوٹ سے جھوٹ، اور سب سے بڑا سچ بھی کہا جائے تو سب سے بڑا سچ سننے پر بھی کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ مجھے بتاؤ لا الہ الا اللہ سے زیادہ سچی بات کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سب سے زیادہ سچی بات ہے۔ لیکن یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، میرے نبی نے یہی سچی بات جب لوگوں سے کہہ دیا تو لوگ اپنی فطرت سے مجبور ہو گئے، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے۔ ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا، اور نہ ماننے والوں کو مشرکین عرب یا کفار قریش کے نام سے یاد کیا گیا۔ تو بات چاہے سچ ہو، جب مجمع سے کہی جائے گی تو کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ یہ مجمع کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ہیومن بینگ کا نیچر ہے کہ جب انسانوں سے کوئی بات کہی جائے گی تو انسانوں میں کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے، کچھ قائل ہوں گے، کچھ منکر ہوں گے۔ کچھ بھی کہہ کے دیکھ لو، میں ہی بول رہا ہوں، میں کراچی میں ایک سچی بات کہنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اسی میں تلاش کر لینا، کچھ ماننے والے ملیں گے، کچھ نہ ماننے والے ملیں گے۔ بات چاہے جتنی سچی کہی جائے، یہ مجمع اپنی فطرت سے مجبور ہے، لوگ اپنے نیچر سے مجبور ہیں، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کو اپنے بندوں کی فطرت معلوم ہے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے محبوب میں تمہاری شاہدیت بیان کر رہا ہوں، میں تمہارا مبشر ہونا بیان کر رہا ہوں، میں تمہاری عظمت بیان کر رہا ہوں، اے رسول میں تمہارے فضائل بیان کر رہا ہوں، میں تمہارے کمال کو بیان کر رہا ہوں، میں تیرے درجوں کو بیان کر رہا ہوں۔ اب میں یہ بات لوگوں سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں نے لوگوں سے کہہ دیا تو کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اور مجھے انکار پسند نہیں۔